أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله واللہ مع الصابرین فلما پس جب فاصلہ جدا ہوا طالوت بالجنود ساتھ لشکروں کے قال اس نے کہا ان اللہ بے شک اللہ تعالی مبتلیکم آزمانے والا ہے تمہیں بنہرن ایک نہر کے ساتھ فمن تو جس نے شریبہ پیا منہ اس سے فلیسا تو نہیں ہے وہ منی مجھ سے ومن اور جس نے لم نہ یطعمہ چکھا اسے فإنہ تو بے شک وہ منی مجھ سے ہے الا مگر من جو اغترف چلو بھر لے غرفتن ایک چلو بیدہی اپنے ہاتھ سے فشربو تو انہوں نے پی لیا منہ اس سے الا مگر قلیلاً بہت تھوڑے منہم ان میں سے فلما پھر جب جاوزہ اس نے پار کیا اسے
ہوا اس نے، والذین اور انہوں نے جو، آمنو ایمان لائے تھے، معہو ساتھ اس کے، قالو انہوں نے کہا، لا نہیں، طاقت کوئی طاقت، لنا ہمارے لیے، الیوم آج کے دن، بجالوت ساتھ جالوت کے، وجنودہ اور اس کے لشکروں کے، قال کہا، الذین ان لوگوں نے جو، یظنون یقین رکھتے تھے، انہم کہ بے شک وہ، ملاقو ملاقات کرنے والے ہیں، اللہ اللہ تعالی سے، کم کتنی ہی، من فئتن جماعتیں، قلیلتن کم تعداد کی، غلبت غالب آ جاتی ہیں، فئتن جماعتوں پر، کثیرتن بہت کثیر تعداد میں، بِإِذْنِ اللہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے، حکم سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، مع ساتھ ہے، الصابرین صبر کرنے والوں کے۔ جب حضرت طالوت لشکروں کو لے کر نکلے تو کہا، سنو، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں، اور جو اسے نہ چکھے وہ میرا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے، لیکن سوائے چند کے باقی سب نے وہ پانی پی لیا۔ حضرت طالوت مومنین سمیت جب نہر سے گزر گئے تو وہ لوگ کہنے لگے، آج تو ہم میں طاقت نہیں کہ جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین رکھنے والوں نے کہا، بسا اوقات چھوٹی اور تھوڑی سی جماعتیں بڑی اور بہت سی جماعتوں پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ نہر اردن اور فلسطین کے درمیان ہے۔ اطاعت امیر ہر حال میں ضروری ہے، تاہم دشمن سے مارکہ آرائی کے وقت تو اس کی اہمیت دو چند بلکہ 100 چند ہو جاتی ہے، کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ دوسرے جنگ میں کامیابی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ فوجی اس دوران بھوک، پیاس اور دیگر شدائد کو نہایت صبر اور حوصلے سے برداشت کریں۔ چنانچہ ان دونوں باتوں کی تربیت اور امتحان کے لیے طالوت نے کہا کہ نہر پر تمہاری پہلی آزمائش ہوگی، جس نے پانی پی لیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، لیکن اس تنبیہ کے باوجود اکثریت نے پانی پی لیا۔ ان کی تعداد میں مفسرین نے مختلف اقوال نقل کیے ہیں۔ اسی طرح نہ پینے والوں کی تعداد 313 بتلائی گئی، جو اصحاب بدر کی تعداد ہے، واللہ عالم۔ ان اہل ایمان نے بھی ابتداً جب دشمن کی بہت بڑی تعداد دیکھی تو اپنی قلیل تعداد کے پیش نظر اس رائے کا اظہار کیا، جن پر ان کے علماء اور ان سے زیادہ پختہ یقین رکھنے والوں نے کہا کہ کامیابی کی تعداد کثرت اور اسلحے کی فراوانی پر منحصر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے اذن پر موقوف ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تائید کے لیے صبر کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ مسلمان بڑے جذباتی ہوتے ہیں، مٹھی بھر کمزور مجاہدین سپر پاورز کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، اور اسی طرح پھر وہ کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ پیٹ بھر کر پانی جن لوگوں نے پی لیا، جو شخص اللہ کے راستے میں نکلتا ہے نا، اس کا امتحان ضرور ہوتا ہے۔ پہلے اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کو ٹھوک بجا کے دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس قابل بھی ہے، کیا وہ یہ کام کر بھی سکے گا کہ نہیں۔ یہی حال ان کا بھی ہوا۔ جب پہلی دفعہ کال دی گئی تو بے شمار لوگ تیار ہو گئے، لیکن جب آ گئے تو کہا گیا کہ اب ہم
دشمن کی طرف جا رہے ہیں، مگر راستے میں ایک دریا آئے گا جس سے صرف تھوڑا سا منہ تر کرنا ہے، پیٹ بھر کر پانی نہیں پینا۔ اب ان کو یہ مشکل لگا، بہت سخت پیاس لگی ہوئی تھی، گرمی کے بھی دن تھے، ان سے صبر نہ ہوا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص کھانے پینے کے معاملے میں کمزور ہے، پیٹو ہے، وہ صبر نہیں کر سکتا، تو جو شخص مشقت برداشت نہ کر سکے وہ اللہ کا کام کیسے کرے گا، کیوں کرے گا؟ اگر ایک دفعہ ہمیں کھانا نہ ملے تو ہم اپنے آپ سے پوچھیں، ہم دن میں کتنی بار اس بات کا اظہار کرتے ہیں، ناشتہ نہ کریں یا دوپہر کا کھانا نہ کھائیں، کتنا نیگیٹو ری ایکشن ہوتا ہے، کتنی کمپلینٹس کرتے ہیں، کتنا جتلاتے ہیں، حالانکہ اس میں قصور تو کسی کا بھی نہیں ہے۔ یہاں یہ سیکھنے کا ہمارے لیے بہترین موقع ہے۔ اگر آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کا شوق اور جذبہ ہے تو پھر امتحان کے لیے تیار ہو جائیں۔ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھی مسلمان دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے طالوت سے کہہ دیا کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے رمضان میں خوب پیٹ بھر کر افطاری کر کے پھر ہم تراویح کے لیے بے بس ہو جاتے ہیں، بے حال اور نڈھال ہو جاتے ہیں، ہم میں طاقت نہیں رہتی۔ لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ایک دن انہیں اللہ سبحانہ و تعالی سے ملنا ہے، انہوں نے کہا کہ بارہا ایسا ہوا ہے کہ قلیل یعنی چھوٹا گروہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر ہمیشہ غالب آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔